ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آج کرنے کی کوشش کروں گا اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی آپ حضرات کو صحیح سننے کی مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے ساتھ جو کشمکش رہی ہے اس میں دونوں جنگ بھی ہوئی ہے اور معاشی جنگ بھی معاشی جنگ تجارتی بائیکاٹ ڈاکہ بندی تجارت میں مقابلہ یہ بھی جنگ کا حصہ رہا ہے۔ کافروں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے 3 سال بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائیکاٹ کیا ہے محاصرے کیے خیبر کا محاصرہ کوئی جان نہیں دینی کی جان نہیں جانے حضور کے محاصرے بھی ہوئے ہیں حضور نے بھی محاصرے کیے ہیں۔ یہ معاشی جنگ جو ہے تجارتی کشمکش تجارتی جنگ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے جہاد کا ایک شعبہ یہ بھی ہے۔ اس پر ایک دو واقعات عرض کیے تھے ایک دو واقعات عرض کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مسئلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا 10 سال ہم آپس میں جنگ نہیں کریں آنا جانا کھلا ہوگا مسلمانوں کو حکمران کرنے سے روک دیا گیا تھا اگلے سال حکمران کرنے یہ سارے معاملات طے ہوئے۔ اس معاہدے کے بعد
معاشی کشمکش کا دور یہ چلا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہوں۔ بنو حنیفہ بڑا قبیلہ تھا، یہ ماما کے علاقے، یہ نجد کا، یہ ریاض اور یہ جگہ کا تھا، یہ اس علاقے میں مسلمہ کذاب بھی اسی سے تھا۔ مسلمہ کذاب بنو حنیفہ میں سے کام کا سردار تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس قبیلے کے ایک سردار سمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت۔ یہ اپنے علاقے سے عمرہ سارے کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، سارے عرب والے عمرہ کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے علاقے سے سمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ چودھری ہے، اپنے قبیلے کے سردار عمرہ کرنے کا راستے میں مسلمان مجاہدین کے کسی گروپ کے اثر، مسلمان مجاہدین اور وہ گھوم رہے تھے، مختلف لڑائیاں جاری تھیں، یہ مسلمان مجاہدین کے کسی گروپ کے قابو۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو قیدی ہوتا تھا نا، جنگی قیدی جس کے قید خانے تو ہوتے بھی تھے، اس زمانے میں یہ قید خانوں والا کام رواج نہیں تھا، آیا تو فوراً فیصلہ کرو بات۔ یہ جنگی قیدی آتے تھے اکا دکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ انہیں مسجد کے ماحول میں 2-3 دن رکھتے، مسجد کے سکون سے باندھ دیا، 2 دن 3 دن۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے ماحول میں کچھ وقت گزاریں، باتیں سنیں، نماز دیکھیں، ماحول دیکھیں۔ بعض لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں، ماحول میں آ کر مغالطے کو دور رہتے ہیں، اگر قسمت دے تو اسلام قبول کر لیں گے، اور اکثر نے ایسے کیے۔ جو بھی قیدی آئے مسجد نبی میں 2-3 دن رہے ہیں، ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کیا۔ مقصد یہی ہوتا تھا کہ ماحول نہ کہا کہ آج کل ہمارے تبلیغی بھائی سے روزہ لگواتے ہیں، حضور جبر لگواتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ 3 دن اس ماحول میں رکھا، اور اکثر سمامہ ہے معمول کے مطابق مسجد کے سکون سے باندھ، تو کھانا پینا چل رہا ہے، لیکن گرفتار ہے، قیدی۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کو رپورٹ تو مل گئی تھی رات، فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سمامہ سے، ہاں بھائی سمامہ، مائن کا گیا سمامہ کیا پروگرام ہے، کدھر آئے؟ یہ آپ کے ساتھ پکڑ کے لے آئے، میں عمرے میں جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں کی قابو چڑھ گیا، تو یہ جھوٹا کرے گا۔ ہاں پروگرام کیا ہے؟ مائن کا پروگرام کیا ہے؟ میری بات میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ بتاؤں، چودھری تھا، چودھری والی زبان بولی تھی، ان تقتل ذات میں تنے والا شک ہے، آپ کو کہتی ہوں آپ مار دیں گے، مار دیں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے نا تو بدلہ لینے والے ہیں، ان تقتل ذات میں میرے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، اپنا بدلہ لے لیں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ والا شک ہے، اگر احسان کرو گے نا تو ناشکری نہیں کرو گے، بڑی ڈپلومیٹک زبان ہے۔ ان تقتل ذات میں، اگر آپ مار دیں، آپ کے کہا کہتے ٹھیک ہے مر سکتے ہیں مر، لیکن ذات میں میرا خون اتنا سستا نہیں ہے، خون کا بدلہ لینے والے ہیں، لے لیں گے، اپنا کام کر لیں گے۔
تو نے میرا شاہ انعام کریں گے، احسان کریں گے، شکریہ نہیں کریں گے، بیٹھا ہو جائے کر لیں گے۔ اگلے دن پھر فجر کی نماز پڑھو، ہاں مان لگا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وہی جو کل کیا تھا، جو کل بات کی تھی، سوچ سمجھ کی تھی وہی بیٹھا لو۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بھائی جو بات پرسوں کی تھی، جو کل کی تھی وہی ہے، سوچ سمجھ کے بات کی تھی، بات بتائیں وہ چھوڑ دو، اس کو اصل کو سناؤ، چھوڑ دو۔ اگر سماما صاحب گئے باہر، ایک چشمہ تلاش کیا، چشمے میں جا کے نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، پھر مسجد میں ملا، جانا کدھر ہے؟ کلمہ پڑھا، میں سروہ کا کام کر گیا تھا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا، اس یہی مقصد تھا ان کو دو دن مسجد میں اللہ مال دے دیا، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد چلو یا رسول اللہ، اب تو یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ گھر سے تو چلا تھا عمرے کے لیے، راستے میں آپ کے ساتھیوں سے کام کر گیا، یہاں آیا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو آپ جو کہیں گے وہ ہوگا، گھر واپس جاؤ، یہاں رہوں یا عمرہ کروں، کیا کروں آپ رہو، اب فیصلہ آپ نے کرنا، میرے فیصلے سے پہلے تھے، آپ جو فرمائیں گے وہ ہوگا، آپ فرماتے ہیں یہی رہے گا تو آپ فرمائے واپس گھر چلا جاتا ہوں، آپ فرمائے عمرے میں چلے، گھر سے میں عمرے کے لیے چلا وہ جاؤ عمرہ کرو۔ سماما صاحب باقاعدہ پہنچے، ماحول وہی ہے کہ واحدہ ہے، لیکن مکے میں سارے مشرکین اور مخالف سارے ان کا ماحول تھا، سماما نے ہو رہا کیا، رپورٹ پہنچ گئی تھی، خبریں وغیرہ آتی جاتی تھی، رپورٹ پہنچ گئی تھی، اب قریش کو بڑا غصہ، یہ ہمارے حریف قبیلے کا سردار اور کلمہ پڑھ کے آ گیا، چھیڑ چھاڑ کی، کسی نے سوال کیا، کسی نے طعنہ کیا، سماما حرم میں کھڑے ہو کر بات سنو، میں سماما جانتے ہو کلمہ پڑھ لیا، سماما اب جو انہوں نے کہنا وہ ہونا ہے، مجھے اگر ہاتھ لگایا میرا گرایا کا یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کی منڈی میں ساری گندم میرے علاقے یمامہ سے آتی ہے، ایک دانہ گندم کا نہیں آیا، وہ سارے میں کھڑے ہوئے، انہوں کو پتہ کیا پروگرام تھا، ایک حبہ گندم کا ایک دانہ مکے کی منڈی میں یمامہ سے نہیں آیا، ایسا دار وہاں سارے اور صرف دھمکی نہیں دی، جب یمامہ واپس پہنچے تو اپنے ساتھیوں کہ مکہ کی منڈی میں اس دفعہ گندم نہیں جائے گی، نہیں ہے، اس سال مکہ کی منڈی میں یمامہ سے گندم نہیں ہے، مکے والوں نے باقاعدہ وفد بھیجا، جابر بن سفیان نے وفد بھیجا مدینہ منورہ نبی کریم کی خدمت میں، جناب ہمارا آپ کا معاہدہ چل رہا ہے، صلح چل رہی ہے، آپ کے ساتھ نے ہماری گندم بند کر دیا، پھر پانی کرے اس کو گئے رکھو، ہمارا آپ کا معاہدہ چل رہا ہے، لڑنا نہیں ہے، آپ کے ساتھی نے ہماری گندم روک دی ہے، تو مہربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بندہ دے کے بھیجا، سماما سے کہا کہ یار ہمارا مجھ سے وعدہ چل رہا ہے، ہاتھ والا حضور کے خط پر سماما نے گندم بحال کی، یہ ہے معاشی جنگ۔
ایک پورا سال اس سیزن میں مکے میں یمامہ سے غزوہ پہ تارن گیا، ان کو بغیر درخواست کرنی پڑی حضور سے۔ حضور نے خط لکھا سمامہ کو، سمامہ نے گندم باہر کی۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاشی جنگ جو ہے نا، ایک دوسرے کی دونوں کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ناکہ بندی، معاشی جنگ، یہ بھی جہاد کا شعبہ ہے، جہاد کا حصہ ہے۔ جہاں قابل عمل ہو وہاں یہ بھی جہاد ہی شمار ہوگا۔ اسی دوران کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، معاہدے کے صحیح بھی تھا جو قریش سے معاہدہ ہوا، ہمارا کوئی ساتھی آپ کے یہاں آئے گا تو ہم واپس کریں گے، آپ کا ساتھی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک طرفہ شرط تھی۔ حضرت عمر اسی پر مسترد پڑے بیچے ہوئے کیا کر رہے ہیں، ہمارا ساتھی واپس نہیں کریں گے، ان کے ساتھی واپس کریں گے، کیوں؟ حضرت عمر کی بے چینی کا اظہار روایات ملتا ہے، حضرت عمر کا بس سے چل رہا تھا اور پتہ کیا کریں رسول، کیا کریں گے؟ بس نہیں کریں گے، رسول واپس کر دیں گے، کہتے ہیں کہ بھائی معاہدہ ہے، حتیٰ کہ وہاں ہی وہی واقعہ ہو گیا۔ کافروں کی طرف سے جو نمائندے مذاکرات کر رہے تھے، سہیل بن عمرو مازن رضی اللہ عنہ، اس وقت قریش کے نمائندے تھے، مذاکرات اس کے ساتھ ہو رہے تھے، شرط انہوں نے لکھوائی تھی، اللہ کا نظام، یہ شرط طے ہو گئی ہے، اس 10 سال کے دوران ہمارا کوئی ساتھی آپ کے پاس ہمیں چھوڑ کر جائے گا تو واپس کریں گے، آپ کا کوئی ساتھی آئے گا تو ہم واپس کرنے کے پابند نہیں۔ اب بے چینی ہے، اتنے میں ابو جندل، اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا، مسلمان ہو چکا تھا، گھر میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، اسی مذاکرات کرنے والے گروپ لیڈر کے اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا، گھر میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، وہ کئی رشتے وشیت توڑوا کے آگے سامنے بیٹھ گئے، یہ مذاکرات چل رہے ہیں اور ابو جندل سامنے آگے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا خادم ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، واپس آ جاؤں، پاؤں کی زنجیریں جو ہاتھوں میں بھی ہتھیلیاں ہیں وہ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، توڑا کے آگے سہیل نے کہا جناب یہ پہلا موقع ہے، معاہدے کی پابندی آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولا ہمارا اس کو واپس کریں گے۔ ابو جندل ہمارا کر چکے ہیں، میں نے کرنا واپس اس وقت تو پھر پورے کیمپ میں کوہرام مچ گیا کہ وہ جندل ہمارے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا واپس آئے، اب وہ جندل کو واپس بالا ہو گیا، پیغمبر بالا کر کے تھوڑا ہٹا ایک دفعہ کہاں بول رہے ہیں، سہیل بن عمرو سے کہا سہیل بھائی یہ ابھی جو بات مکمل ہو گئی ہے، میری خاطر چھوڑ دو، میں نہیں جناب، یہ میری خاطر چھوڑ دو اس کو، پرسنل ریکویسٹ ہوتی ہے، مقامات پہ جو مکلام درخواست کر رہی تھی، پرسنل ریکویسٹ کے جناب میری بات کریں، یہ فرما ہے۔ چند مہینے گزرے، ایک اور نوجوان ابو وسیع رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں مسلمان تھے، مکہ میں رکے ہوئے تھے، وہ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، میں ہجرت کر کے جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے، مکے والے نے کہا جی ہمارا وعدہ ہے، پیچھے پیچھے دو بدلے پہنچ گئے قریش کے، جناب ہمارا ساتھی واپس لینے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو وسیع سے کبھی واپس واپس جاؤ، واپس جاؤ، تو مجھے بات ہے کہ بھائی میں کیا کروں،
وہ جو مکے سے آئے تھے واپس جا رہے نہیں آیا نا، تمہاری شریف کی روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، واپس جا رہے ہیں، دو آدمی پکڑے اس کو گرفتار کر کے اپنی سیاست پہ واپس لے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ بیٹھے کھانا والا کھایا، خوبصورت بھی رکھا بیٹھے، ایک کی تلوار پڑی ہوئی تھی، وہ وسیع نے اپنی ایک اختیار کی تلوار دیکھی، تلوار کہاں سے لی ہے، بڑی اچھی تلوار ہے، کپڑا جگہ سے کتنے کی لیے، اتنے کی لیے، چیک کر لو، ان کا کر لو، اسے کر لو، اتنا ہی ہوگا، یہ تلوار بہت اچھی ہے، کہاں سے لی ہے، کہاں سے لی، کتنے کی لیے، دیکھو نا، ایک مارا گیا، دوسرا بھاگ، ابو بصیر پھر مدینے واپس حضور کے پاس، حضور دیکھتے کیا غیر ہی مصر ہر پہ اس کی ماں مرے گی، ہمیں پھر لڑائے گا، بڑا بڑا مزے کا جملہ، غیر اس کی ماں مرے یہ پھر ہم لڑائے گا، تو میں کہہ رہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اب میں اپنی ذمہ داری پہ آیا، ایک کو میں نے فارغ کر دیا، دوسرا بھاگ گیا، میں پیغمبر ایسے کام نہیں کیا، میں اس ذمہ داری قبول نہیں کرتا، واپس جاؤ، اب تو ڈبل بات ہو گئی، پہلے بات بدلا تھا، بغل میں مار بھی دیا تھا، وہ پھر بہت آ گئے، واپس کرو، اب وہ وسیع نے جب حضور نے کہا کہ واپس جانا پڑے گا، میں نے بولا واپس جاؤ، اب وہ صرف راستے میں دیکھیں یہ بہت پوزیشن ہوتی ہے کہ مرنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، یہاں یہ تو قبول نہیں کر رہے، وہ چھوڑیں گے نہیں، طریقے سے مرو، میں یہ کہوں یہ کہ مرنا تو ہے ہی، عزت سے تو مرو، مرنا تو ہے، وہاں جاؤ وہ مار دیں گے، یہ قبول نہیں کر رہے، اس راستے میں بیٹھ گئے جنگل میں رکھا، کسی پہاڑی پہ ڈیرا لگا دیا، وہی جب جس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ وسیع کو حضور نے واپس کر دیا ہے، مکے والوں کو حضور نے قبول نہیں کیا، مکے والے اس کے انتظار میں ہیں، وہ راستے میں بیٹھ گیا ہے، اب جس بھی مسلمان ہوئے تھے نا مختلف علاقوں میں، وہ ایک ایک کر کے وہ وسیع کے پاس آئے، انہوں نے قبول نہیں کرنا، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، چلو چلتے تیسرا کیمپ بن گیا، وہ 5-6 مہینے میں کچھ 70-80 آدمی بنے، 70-80 آدمی کیمپ میں اکٹھے کیمپ بن گیا، تو اب اس کے جو سال نام بڑھ دی تھے، دہشت گردی کا کیمپ کیا گیا، جو بندی کر کے کیمپ بن گیا، اب وہ وسیع کے ساتھ 70-80 آدمی ہمارے، تو جس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک ٹھکانا بن گیا وہ اب 70-80 آدمیوں کا کیمپ ہو، راستے میں ہو، فارغ بیٹھتا ہے، یہ فطری بات ہے، نیچرل بات، انہوں نے آتے جاتے قریش کے قافلوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، لوگ یہ گزرگاہ تھی تجارتی شام، وہ جا کر ڈیرا لگا لیا، اب کسی قافلے کو آنے دے رہے، کسی کو جانے دے رہے، تجارت قریش کی شام کی تجارت راستے میں کیمپ لگا، نہیں جانا دے، دو ہفتے گزرے، تیاری کام خراب ہو گیا، اتنا مضبوط کیمپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پورا راستہ روک دیا انہوں نے، راستے کی ناکہ بندی کر لی ہے، ہمارے ساتھیوں کو اندر جانے نہیں دے رہے، کوئی قافلہ نہ آ رہا نہ جا رہا، ابو سفیان خود ہے، ابو سفیان کا واقعی قائد ہے، قریش کے قائد اس وقت ابو سفیان کی بات کرنے کے بعد خود آئے واحد پر نظر ثانی کے لیے،
جناب والی ساری تجارت بند ہو گئی، راستہ مہربانی ہے۔ یہ وہی ہمارے خطبہ کرام ایک واقعہ بیان کیا کرتے ہیں، ان کی بیٹی حضرت ام المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی عالیہ محترمہ تھی، حضور کو حسن ضرورات بھی تھے، گئے تو پہلے بیٹی کے یہاں گئے، پھر وہ بیٹی کے جانا کرتا ہوں بات کروں گا، یہ مشہور واقعہ خطبہ بیان کرتے ہیں سر۔ بیٹی نے ابا جی آئے، بستر بچھا ہوا تھا، بستر لپیٹ دیا، ابا جی کو غصہ چڑھا، بیٹیاں تو باپ کے آنے پر بستر بچھایا کرتی ہیں، اس نے بستر لپیٹ دیا، اس نے یہ کیا کیا، بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ اس میں نہیں بیٹھتے، یہ رسول اللہ کا بستر جو بھی میرے ابا جی رسول اللہ کے بستر کوئی تھی موقع کی بات۔ ابو سفیان رضی اللہ حضور کو پیش کی، جناب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ شرط جو ہم نے لگائی تھی نا کہ آپ کا بندہ آئے گا ہم واپس کریں گے، آپ ہمارا بندہ آپ واپس کریں، ہمارا بندہ آپ واپس کریں گے، آپ کا ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں، کیا پٹوائیں نہ میں قریش کی طرف سے آ رہا ہوں، واضح پر رضانی نہیں، ہم وہ شرط واپس کریں، اے بدل چکو۔ ان کے شرط واپس لینے کے وعدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا وزیر کو، اور یہ بڑی پیچیدہ سی بات ہے، ایک بات چلتی ہے، اس کو پراکسی وار کہتے ہیں، بالواسطہ جنگ، ایک پراکسی وار کا رہتی ہے، ذمہ داری قبول نہ کرنا اور جنگ بھی ہونا، یہی ہو رہی تھی عربوں میں کشمیر میں، یہ پراکسی وار ہے۔ ایک پنجابی یونیورسٹی میں لیکچر پراکسی وار ہے، جب یہ کریم صاحب نے ابو بصیر کی ذمہ داری قبول نہیں کی، واپس کیا اس کو، اگر ابو بصیر کی کارروائی کے نتیجے میں معاہدے پر نظر ثانی ہوئی ہے، وہ حضور نے قبول کیا ہے نہیں، مذاکرات کس سے ہوئے، تنگ کس نے کیا ہے، جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اس کے تنگ کرنے کے نتیجے میں مذاکرات کس سے ہوئے، معاہدے پر نظر ثانی ہوئی ہے، معاہدے پر نظر ثانی حضور نے قبول فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یہ پراکسی وار کا رہتی ہے۔ میں یار میں آج کل کے معاہدات کو جب بات کرتا ہوں، یار معاہدات کی پابندی ضروری ہے، لیکن معاہدات میں دل کو ختم کرنے کے لیے اور راستے اختیار کرنے بھی ضروری ہے، بھی سنت نبوی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے اپنا پریشر بنانے کا معاہدہ کی، یہ معاہدہ کی معاہدہ ثانی کے معاہدہ ہونا چاہیے، جن معاہدات کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے مسلمان جھگڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے نہیں جھگڑے ہوئے، ہمارے میں پہ جھگڑے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک میں جھگڑے ہوئے ہیں، امریکہ سے جھگڑے ہوئے ہیں، میں اصول کی بات کر سکتا ہوں، میں آج کل یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی معاہدات کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن معاہدات کے مظالم سے جان چھڑانے کے لیے کوئی راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، معاہدے کی شرط واپس نہیں، معاہدے پر رسانی ہو دوسری واپس، یہ بھی معاشی جنگ ہے، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جنگ صرف تلوار کی نہیں ہوتی، جنگ ڈپلومیسی کی بھی ہوتی ہے، جنگ زبان کی بھی ہوتی ہے، جنگ حکمت عملی کی بھی ہوتی ہے، جنگ معیشت کی، سب جہاد کے شعبے ہیں۔ یہ میں نے کیا ہے کہ بھائی معاشی کشمکش، بائیکاٹ، ناکہ بندی، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے اور جہاد کا ایک شعبہ ہے، اس لیے آج اگر آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی یہودیوں کی معاشی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو جہاد یہ بھی جہاد کا تقاضا ہے، ہم اگر تلوار کی جنگ نہیں لڑ سکتے، جہاد کی جنگ تو لڑ سکتے، اس میں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
اور اس جنگ میں جہاد میں جو بھی حصہ لے سکتے ہیں حصہ لینا چاہیے. لوگ پہلو باقیہ پھر انشاءاللہ. ایک وطنی کی جنگ کیا ہے؟ یہ بھی جنگ ہے. اور زبان اور قلم کی جنگ ہے، یہ بھی جنگ ہے. پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے حضرت مولانا فضل الحادی صاحب ہمارے مفتی بھی ہے، ان کے بیٹے نے کیا نام ہے؟ فضل الرحیم. اس نے قرآن پاک مکمل کیا ہے. یہ آپ ہی سے سنائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللہ پاک اس بچے کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پڑھنا اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے، مدرسہ کو منتظمین کے لیے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے.